ساتھ میں حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ قیام کا ملتا ہے۔ وہ ظالم کے خلاف برسرے پیکار ہو کر اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ملتا ہے۔ گرچہ حضرت فاطمہ الزہرا ایک خاتون تھی، مگر رسول خدا بھی اس ذات کی تعظیم کر کے، استقبال کر کے، قیام کر کے بتاتے تھے کہ یہ قیام کی علامت ہے، قیام کا استعارہ ہے۔ اگر ہمیں قیام سیکھنا ہے تو حضرت فاطمہ زہرا سے سیکھنا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کیا کیا؟ حضرت فاطمہ زہرا نے ظالم کے اس آئینی حق کو قبول نہیں کیا جو وہ لینا چاہتے تھے۔ اپنی خلافت کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ہمیں آئینی طور پر قبول کر لیا جائے، مگر حضرت سیدہ زہرا نے کہا کہ تم لوگ ظالم ہو، اگر حق پر ہوتے تو سیدہ زہرا کے حق کو غصب نہ کرتے۔ ایک بہت بڑی علامت جو حق پر ہونے کی ہے یا برسر اقتدار آنے کے بعد صحیح ہونے پر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو حقدار ہیں ان کے حقوق ان کو پہنچائیں۔ یہی معاملہ ہمارا پارا چنار کے مؤمنین کے ساتھ جا رہا ہے۔ پارا چنار کے مؤمنین کیا چاہتے ہیں؟ پارا چنار کے مؤمنین اپنے حقوق چاہتے ہیں، اپنا حق چاہتے ہیں، جینے کا حق چاہتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب ہم پورے پاکستان کے افراد، جو بھی شہری ہے، چاہے کسی بھی ملت، قوم، فرقے اور مکتب سے تعلق رکھے، ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آئینی طرز پر، اپنے آئینی حقوق پر عمل کرتے ہوئے، جو پاکستان کا ایک آئینی کرائٹیریا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ مگر جہاں پر مشکلیں آ جائیں خود حکومت کی طرف سے، خود مقتدر افراد کی طرف سے، تو پھر یہ حق بنتا ہے کہ وہاں کے لوگ احتجاج کی صدا کو بلند کریں اور جو مقتدر افراد ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں کہ ہمارے یہ حقوق تلف ہو رہے ہیں۔ تو وہاں پر مقتدر افراد کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو حقوق بھی دلائیں، ان کی محافظت بھی کریں۔ تو پارا چنار کے حوالے سے جو ہمارے قائدین نے ایک موقف اختیار کیا ہوا ہے، بہت سارے دوست پاکستان میں ہم سے سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ کا کیا موقف ہے؟ تو ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ممبر پر جاتے ہیں تو لیڈر نہیں ہوتے، قوم کو کوئی ہم اپنی طرف سے لائے عمل دینے والے نہیں ہوتے۔ ہم اپنے آپ کو اپنے ایک کرائٹیریا کو سمجھتے ہیں۔ جو لیڈران ہیں وہ ایک لائے عمل بھی دیتے ہیں، جو قومی شخصیات ہیں وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے کان اور اپنی سماعت اور اپنی دید رہبروں کی طرف رکھنی چاہیے۔ رہبر کیا لائے عمل دیتے ہیں؟ آج کل آپ دیکھیں کہ رہبروں نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ احتجاج کے لیے باہر آ جائیں، سڑکوں پہ آ جائیں، اور ہم رہبروں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے باہر آنا چاہیے۔ ہمیں بھرپور ان کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے مقتدر لوگوں تک اپنی آواز پہنچانی چاہیے۔ فقط پارا چنار نہیں بلکہ دنیا جہان میں جتنے بھی مظلومین ہیں، ہمارا مکتب ہی یہی ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ یہ مولا علی کا فقط فرمان نہیں بلکہ وصیت نامہ ہے کہ ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں اور ہر مظلوم کے مددگار ہیں۔ جو بھی ظالم ہو، چاہے ہمارے ہی مکتب کا کیوں نہ ہو، ہم اس کے بھی خلاف ہیں۔ امام خمینی بھی یہی کہتے تھے کہ چاہے ظالم ہمارے مکتب کا ہی کیوں نہ ہو، مگر ہم اس کے خلاف ہیں۔ شاہ ایران کون تھا؟ مکتب تشیع کا تھا، مگر امام نے بتایا، امام خمینی نے بتایا وہ ظالم ہے، اور جو مظلومین ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے، ظالموں کی مخالفت کریں گے۔ ہمارا اصل موٹو جو ہے وہ ظالموں کی مخالفت ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ اقتدار پر ہو یا اقتدار پر نہ ہو۔ اور ہمارا کسی بھی صورت میں جو بھی مظلوم ہے اس کی حمایت کرنا، اس کے حقوق کو منوانا، اور اس کے حقوق فقط منوانا نہیں بلکہ جو اس کے حقوق ہیں اس تک پہنچانا، یہ ہمارا سب کا ملی اور اخلاقی اور دینی فریضہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم سب پارا چنار کے مؤمنین کے لیے اور تمام مسلمین جہاں کہیں مظلومی کی چکی میں پس رہے، سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اور وہ وقت دور نہیں کہ جب سورج، امید کا سورج، امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، اور ان کے ذریعے ہم مظلومین کے ساتھ مل کر ظالموں کی حکومتوں کو نیست و نابود کر دیں گے، اور عدل و انصاف کے جھنڈے کو امام زمانہ کے ذریعے سر بلند کریں گے۔